الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر پر حاضری کی اور اپنے در میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ آپ سبھی حضرات واقف ہیں کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو جمعہ تو ویسے ہی ایک فضیلت والا دن ہے، سال کا کوئی بھی جمعہ ہو، اور پھر اس میں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے رمضان المبارک کے جمعے کی بھی فضیلت بقیہ مہینوں کے جمعوں سے بڑھ کر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو قائم فرمایا اور اس دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو قائم فرمایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کو آباد فرمایا، اور پھر اس کے بعد سے لے کر کے ایک انسانیت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ایک چیز کامن چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے. اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جوانی میں ہی کوئی انتقال کر جاتا ہے، کبھی کوئی بچپن میں ہی گزر جاتا ہے، لیکن جاتا ہر کوئی ہے. ایک کانسٹینٹ رول ہے دنیا کا یہ، جو شروع سے اب تک چلا آ رہا ہے کہ جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے. تو اس سے ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، کیونکہ اگر ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک آدمی تو ایسا ہوتا جو ہمیشہ رہتا، لیکن ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو پیدا ہوا ہو پھر ہمیشہ دنیا میں رہا. جو بھی آیا ہے وہ گیا، اور جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ ایک سفر ہے، یہ منزل نہیں. اگر یہ منزل ہوتی تو پھر انسان یہی رہ جاتا، یہی ٹھہر جاتا. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کہ انسان آتے ہیں جاتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی انسان ہمیشہ نہیں رہا. تو اس سے یہ سبق ہمیں ملا کہ یہ منزل نہیں ہو سکتی، یہ دنیا منزل نہیں ہو سکتی. اگر منزل ہوتی تو یہاں ٹھہر جاتے ہمیشہ کے لیے. تو پتا چلا کہ یہ ایک سفر ہے، یہ ایک راہ ہے، یہ ایک راستہ ہے، اور ہم رہ گزر ہیں، گزرنے والے ہیں. ایک راستہ ہے، اس سے گزرے جا رہے ہیں. ایک اور دوسرا مسافر آتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے.
تو جب یہ طے پایا، جب ہم نے غور کیا اور ہم نے یہ طے کیا کہ یہ منزل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی عقل مند انسان جس کے تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ فوراً یہ فیصلہ کر لے گا کہ ہاں یہ منزل نہیں، اگر منزل ہوتی تو یہاں ہمیشہ رہتے، یہ سفر ہے۔ تو جب سفر ہے، تو جب مسافر سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کا ایک مقصد ضرور ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی مسافر بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ یا تو کوئی تجارت کے مقصد سے سفر کرتا ہے، آپ دلی جاتے ہیں تو سامان لینے جاتے ہیں تو تجارت مقصد ہوا کرتی ہے، کاروبار مقصد ہوا کرتا ہے۔ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، حج کا سفر ہے تو عبادت مقصد ہے۔ کوئی علم حاصل کرنے جا رہا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کا علم، طلب علم مقصد ہے۔ اور اگر یہ سب مقاصد نہیں ہوتے تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، ٹورزم، کہ ملیشیا گئے گھومنے کے لیے، پیرس گئے گھومنے کے لیے، دلی گئے گھومنے کے لیے، ممبئی گئے گھومنے کے لیے، تو مقصد یہاں پر کیا ہے؟ تفریح کر کے آئیں گے، گیٹ آف انڈیا گھومیں گے، تاج ہوٹل دیکھیں گے، تو مقصد یہاں پر ٹورزم، سیاحت، تفریح۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی مسافر ایسا نہیں جو چلے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کیوں چلا۔ بڑا ہی بیوقوف انسان ہوگا وہ جو کہیں کی طرف چلے اور وہ اس سے پوچھا جائے کہ کیوں جا رہا بھائی، تو کہتے کچھ نہیں پتا کیوں جا رہا ہوں۔ نہیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہوتا تو تفریح مقصد ہوتی ہے کہ تفریح کے لیے جاتا ہوں۔ تو جب سفر مقصد کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ سفر جو دنیا کا سفر ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو دنیا کا سفر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، پیدا فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر عقل مند انسان کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ دنیا جب سفر ہے اور ہمیں یہاں سے جانا ہے واپس، تو ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے؟ ہمیں بھیجا کیوں گیا؟ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے۔ جس کے ذہن میں عقل ہے، دماغ ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ میں آخر آیا کیوں پھر یہاں؟ جب مجھے ہمیشہ رہنا نہیں تھا تو مجھے بھیجا کیوں گیا؟ مجھے پیدا کیوں کیا گیا؟ تو اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اس نے بھیجا، جس نے پیدا کیا، جس نے دنیا بنائی، وہی جواب دے گا نا۔ اللہ تعالیٰ سے اب سوال کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا نہیں تھا، ہماری منزل دنیا نہیں تھی، تو ہمیں کیوں بھیجا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دیتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، مقصد بتلا دیا۔ یہ سفر تمہارا کیوں ہے؟ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ جاؤ اور میری بندگی کرو۔ ابھی تو عبادت ہے، یہ بندگی ہے، یہ بہت وسیع مفہوم اپنے آپ میں رکھتی ہے۔ انگلش میں اس کا ترجمہ تو کرتے ہیں ورشپ، جیسے اس آیت کا بھی ترجمہ یہی ہے، I have created jinns and human beings to only worship me، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ورشپ۔ لیکن ورشپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ ورشپ کہتے ہیں عبادت کے خاص طریقے، جیسے عیسائی چرچ میں جا کر کے سروس کرے اتوار کے دن یا کسی اور دن، تو وہ ورشپ ہے۔ ہندو ہاتھ جوڑ کر اپنے بھگوان کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ ورشپ ہے۔ مسلمان نماز پڑھے، نماز کی خاص حالت ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ورشپ ہے۔ لیکن یہ صرف نماز ہی بندگی نہیں ہے، تو ورشپ تو ایک بہت محدود لفظ ہے جو صرف عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو صرف نماز کے لیے پیدا نہیں، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندگی ایک اس سے کہیں زیادہ وسیع معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔ بندہ، اس لفظ کو اگر ہم سمجھیں کہ بندہ کہتے ہیں غلام کو۔ آج کے زمانے میں غلامی کا تصور نہیں رہا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، اب تو غلام نہیں ہوتے، نوکر ہوتے ہیں، امپلائی ہوتے ہیں۔ اور جو نوکر ہوتے ہیں، جو امپلائی ہوتے ہیں، وہ خاص کام کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کسی کو اپنی دکان پر رکھتا ہے نوکری پر کہ 10 بجے سے شام 8 بجے تک تمہیں میری دکان پر نوکری کرنی ہے، اور کیا کام ہے کہ کپڑا اٹھا کر کے کاٹنا ہے جب کسٹمر آئے،
یہ جوتوں کے ڈبے اٹھا کر کے جوتے دکھانے، ان کے پیروں میں پہنانے، یہ اس کا ایک خاص کام ہے جس کی اس کو تنخواہ دی جاتی ہے. تو امپلائمنٹ، نوکری کا زمانہ ہے. لیکن اب مالک جس کی دکان پر یہ نوکری کر رہا ہے، اگر اس سے کہے کہ تم میرے گھر کے جا کر بیت الخلا صاف کرو، تو یہ اس کو حق نہیں پہنچتا مالک کو کہ وہ اس امپلائی سے کہے کہ تم میری بیت الخلا صاف کرو. اس نے نوکری کی ہے صرف ایک خاص کام کے لیے کہ وہ تمہاری دکان پر صرف کپڑا کاٹے گا، کسٹمر کو چپل دکھائے گا، یا جو بھی تمہارا کام ہے دکان پر وہ کام کرے گا. تم اس سے گھر کا کام نہیں لے سکتے، یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا. یہ ہے امپلائمنٹ، نوکری کہ ایک خاص کام اور ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے. اس وقت کے علاوہ بھی جب دکان بند ہو گئی تو اگر اس کا جی چاہے گا تو آپ کا کام کر دے گا، پابند نہیں آپ کا. رات 9 بجے کے بعد جب آپ کی دکان بند ہو گئی تو وہ آپ کی دکان پر کام کرنے والا امپلائی اب آپ کا پابند نہیں رہا کہ آپ اسے رات 12 بجے اٹھا کر کے کہے کہ میری بیوی کے سر میں درد ہو رہا، آپ میڈیکل سے میڈیسن لے کر کے آؤ. اس کے اخلاق ہو گئے، وہ کر دے گا، پابند نہیں آپ کا. تو یہ تو امپلائمنٹ ہے. غلامی اس سے آگے بڑھ کر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سلیو انگلش میں. غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آقا نے کہا کہ حکومت کرو تو حکومت کرے گا، اور غلام سے اگر آقا نے کہا کہ بیت الخلا صاف کرو تو بیت الخلا صاف کرو. یعنی جو سلیو کا جو ماسٹر ہوتا ہے، غلام کا جو مالک ہوتا ہے، وہ اسے جو حکم دے گا وہ پورا کرے گا. یہ ہوتی ہے غلامی جو پہلے ہوا کرتی تھی. غلام کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مالک جو کہے گا وہ کرنا، کوئی قیود نہیں ہے، کوئی حد و پابند نہیں ہے کہ تمہیں یہی کرنا ہے. مالک کا جو بھی چاہے گا تم سے کام لے گا اور تمہیں کرنا ہوگا. یہ ہے غلامی کا تصور. لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ بھی اپنے آقا کو سجدہ نہیں کرتا. آقا جو کہتا ہے، اس کا ماسٹر جو کہتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے آقا کو سجدہ نہیں کرتا. بندہ یہ اس سے بھی ایک قدم آگے کی چیز ہے. بندے کا تصور یہ ہے، بندے کے معنی یہ ہے کہ آقا یعنی اللہ جو کہے وہ سب کچھ کرنا ہے اور پھر اس کے آگے سجدہ بھی کرنا ہے. ایک تو ہوا امپلائی، دوسرا ہوا سلیو، اور تیسرا ہے بندہ جو ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے. امپلائی تو ایک محدود کام کے لیے، مخصوص کام کے لیے، محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، اس سے دوسرا کام نہیں لیا جا سکتا. سلیو اس سے ہر کام لیا جا سکتا ہے. ماسٹر کو یہاں حاصل ہے کہ وہ اس سے جو کام چاہے لے، اور سلیو کو کرنا ہوگا لیکن وہ سجدہ نہیں کرتا اپنے ماسٹر کو. بندہ جو ہم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ہم ہر کام کریں گے، ہر حکم پر عمل کریں گے. جو کام کرنے کو کہا جائے گا وہ کریں گے، جس کام سے روکا جائے گا اس سے رکیں گے، اور پھر اللہ کو سجدہ بھی کریں گے. یہ ہے بندگی کا، یہ ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، مقصد ہے جاؤ میری بندگی کرو، بندے بن کر زندگی گزارو. یہ ہے بندہ بننا. تو اب جب بندے بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے بندہ بنایا تو بندے کو یہاں حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چوں چرا کرے کہ یہ کیوں، ایسا کیوں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے مصلحت ہے، ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، ہر حکم کے پیچھے لاجک ہے. لیکن بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ لاجک بتائیے. پہلے حکمت سمجھ میں آئے گی تو عمل کروں گا، مصلحت سمجھ میں آئے گی تو عمل کروں گا، لاجک سمجھ میں آئے گا تو عمل کروں گا. یہ بندے کو حق حاصل نہیں. پھر واپس لے جاؤں گا وہیں پر کہ غلام جو سلیو ہے، آقا اس کو جو حکم دے گا تو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آقا سے سوال کرے کہ تم نے مجھے یہ حکم کیوں دیا. مثال کے طور پر کوئی آقا ہے، ماسٹر ہے، اس کا ایک سلیو ہے اور اس کے گھر میں صرف 2 آدمی ہیں اور اسے کھانے کے لیے بہت تھوڑے سے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنے سلیو کو، بندے کو، غلام کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ مارکیٹ سے 5 کلو یا 10 کلو گوشت خرید کر لاؤ. تو اب جو اس کا سلیو ہے اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس سے پوچھے کہ آپ تو 2 ہی آدمی کھانے والے ہو، 10 کلو گوشت کیا کریں گے. اگر ہمارا غلام، ہمارا نوکر ہم سے یہ سوال کرے تو بتائیے کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اس کو کان پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں، تم اس نوکری کے قابل نہیں، تمہیں تو جتنا کہا گیا اتنا کرو. میں آگ لگا رہا ہوں اپنے پیسے میں، تمہیں کیا مطلب ہے؟
تم اسے فوراً فائر کر دو گے کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ میں اتنا کیوں منگا رہا ہوں، مجھے ضرورت تو اتنے کی ہے، اتنا کیوں منگا رہا ہوں، اس کے پیچھے لاجک بتائیے آپ۔ تو جیسے ہی آپ کا نوکر آپ سے لاجک پوچھے گا، آپ جب اس سے کہیں گے کہ 6 نمبر کا جوتا یہاں پر لگاؤ، وہ آپ سے لاجک پوچھنے لگے گا کیا 6 نمبر کا جوتا کیوں؟ تو آپ اسے کہیں گے چل گھر، تو نوکری کے لائق نہیں، تو میری دکان پر بیٹھنے کے لائق نہیں، تو مجھ سے لاجک پوچھ رہا ہے۔ تو جب وہ بھی ایک انسان اور ہم بھی انسان، ایک انسان سے لاجک پوچھے، یہ انسان برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا بزنس نہیں ہے، تمہارا جو کام ہے وہ کرو۔ اور یہاں بندہ اللہ سے لاجک پوچھ رہا ہے۔ آج کل جو ماڈرنزم ہے، جو لبرل ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سود حرام ہے، تو لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ لاجک بتائیے، سود حرام کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فائدہ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ حج کریں کیوں؟ ہم اتنا پیسہ کہیں اور کیوں نہ لگا دیں؟ حج کرنے میں لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک بتائیے۔ اور جب اس کا نوکر اس سے پوچھتا ہے کہ میں 10 کلو گوشت کیوں لاؤں، آپ تو 2 آدمی ہو تو یہ اسے بجا دیتا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے لاجک پوچھ رہا ہے کہ مجھے لاجک بتائیے کہ حج کیوں کروں؟ یہی 8 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہ کرا دوں؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ سے لاجک پوچھ رہا ہے تو بتاؤ یہ بندگی کر رہا ہے کہ سرکشی کر رہا ہے؟ بتائیے، یہ بندگی ہے کہ سرکشی ہے؟ یہ سرکشی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی ہے، بندگی نہیں۔ یہ سرکشی کر رہا ہے، سرکش ہے یہ بندہ نہیں۔ یہ مقصد بھول گیا، سفر کا مقصد بھول گیا، لہذا بیوقوف ہے یہ دلی جا تو رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں دلی کیوں جا رہا ہوں، تو بیوقوف ہوا نا۔ یہ دنیا میں آیا تو ہے، اس کو مرنا بھی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ آیا کیوں ہے۔ آیا تھا بندگی کے لیے، کر رہا ہے سرکشی۔ تو یہ پوری تمہید جو میں نے باندھی، اب لا رہا ہوں آپ کو اصل مقصد پہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کے لیے عطا فرمایا، تربیت کے لیے عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ٹریننگ کے لیے آیا، تربیت کے لیے آیا۔ ٹریننگ اور تربیت، کاہے کی ٹریننگ اور تربیت؟ بندگی کی تربیت، بندگی کی ٹریننگ، جو پوری زندگی کا مقصد ہے تمہارا۔ اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ کان پکڑ کر سکھلاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بندگی بتلاؤں، آؤ میں تمہیں تربیت دوں۔ کیمپ لگایا جا رہا ہے رمضان کے اندر، ٹریننگ کیمپ لگا ہوا ہے، تربیتی کیمپ لگا ہوا ہے، اور کان پکڑ کر لایا جا رہا ہے بندوں کو، اور سکھائی جا رہی ہے بندگی۔ بندگی وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اگر وہ پوچھتے تو بات بھی بنتی کہ اللہ تعالیٰ کیا لاجک ہے، اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، کوئی آفینس نہیں کیا، نابالغ بچہ ہے، اڈلٹ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، انوسنٹ ہے، معصوم ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دیجئے، اس کو ذبح کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مصلحت کیا ہے بتلا دیجئے، لاجک کیا ہے بتلا دیجئے۔ اگر پوچھتے تو بنتا بھی کہ بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کو شریعت میں بھی منع کیا گیا کہ اگر کھلی جنگ ہو رہی ہے، اوپن وار کافروں سے ہو رہی جہاد، کھلا جہاد ہو رہا دو ٹوٹ، اس میں بھی آپ علیہ السلام کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا ہر لشکر کو کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا، کہ جاؤ کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، اور کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا۔ اسٹینڈنگ آرڈر تھا ہر جہاد میں، ہر جنگ میں اسٹینڈنگ آرڈر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی بچے کو قتل مت کرنا۔ جہاد میں جہاں کافروں میں کھلی جنگ ہو رہی وہاں بھی حکم ہے کہ بچوں کو قتل مت کرنا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو اگر آپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لاجک پوچھتے تو بنتا تھا، لیکن بندے تھے وہ، انہیں معلوم تھا کہ مجھے بندگی کے لیے بھیجا گیا، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھیں اس کا جائزہ لے کہ میں نے بیٹا، مجھے حکم ہوا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
फंजुर माजा तरा, तो बेटा तुम बताओ, गौर करो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या राय है इस बात में। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पलट कर कह सकते थे, बच्चे थे, कह रहे अब्बा जान मैंने क्या गुनाह किया, मैं क्यों कत्ल हो जाऊं, मैं क्यों ज़िबा हो जाऊं, मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या गलती की, मैं क्यों ज़िबा हो जाऊं आपके रब के हुक्म के लिए, आपके रब के हुक्म, आपके रब ने आपको हुक्म दिया और मैं ज़िबा हो जाऊं खामखाई, बगैर कोई क्राइम किए, बगैर कोई गलती किए। लेकिन ऐसा कोई भी जवाब नहीं था। क्या जवाब था? क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, मैं कोई वावेला नहीं मचाऊंगा। आप जब मुझे ज़िबा करेंगे तो आप देखेंगे मैं शोर नहीं करूंगा, मैं शोर-गुल नहीं मचाऊंगा, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस्माइल थे जिनके सुल्ब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होना था, जिनकी नस्ल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था, इसलिए उनका ये जवाब था। वो भी बंदे थे अल्लाह। तो जब इन दोनों ने कर दिया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फलम्मा अस्लमा, कि जब उन दोनों ने सरेंडर कर दिया, जब उन दोनों ने सरेंडर कर दिया, इब्राहिम ने सरेंडर कर दिया, इस्माइल ने सरेंडर कर दिया। और दूसरी जगह फरमाया इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब इब्राहिम के रब ने कहा कि सरेंडर करो, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम ने कहा कि मैंने अपने रब्बुल आलमीन के सामने सरेंडर कर दिया। इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। तो इस्लाम के माना ही है सरेंडर करना, कि अल्लाह का जो हुक्म आए उसके सामने सरे तस्लीम खम कर देना, कि बस अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस आ गया, बस मैंने सरेंडर कर दिया, मैं उसका बंदा हूं, मैं इस्लाम का फॉलोवर हूं, इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं सरेंडर करता हूं अल्लाह के हुक्म का। तो सरेंडर किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि मुसलमान जो लफ्ज आया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमल से आया, इसीलिए आज हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान के माने ही है कि वो बंदा जो अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, कि अल्लाह ने कहा जो करो वो करना है, कोई लॉजिक नहीं, कोई हिकमत मसलियत नहीं पूछनी, जिससे कहा रुक जाओ तो रुक जाना है, कोई हिकमत नहीं, कोई मसलियत नहीं, कोई लॉजिक नहीं पूछना। इसी की तरबियत देने के लिए माह रमजान है। रमजान में सबसे बड़ा अमल क्या है? रोजा। रोजे पर ही अगर गौर कर ले तो समझ में आ जाता है कि मकसद है तरबियत करना, बस कुछ और मकसद नहीं। सुबह सहर के वक्त में एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक, जो सुबह सादिक का वक्त है, उस वक्त तक खाना, और फिर उसके बाद दिन भर एक इफ्तार के वक्त तक भूखे प्यासे रहना है और बीवी से मुलाकात भी नहीं करनी है। अब सहर का जो वक्त है उसमें हुक्म यह है कि ताखीर से खाओ, लेकिन 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले एहतियातन बंद कर दो, कहीं ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर तुम सहरी खाते रहो। अगर कोई शख्स सहरी का वक्त पूरा होने के बाद 1-2 मिनट एक्स्ट्रा खा रहा है, फर्ज कर लीजिए 1-2 मिनट ज्यादा खा रहा है कि चलो 1-2 मिनट और खा लेते हैं, भूखा प्यासा रहना मकसूद था ना, तो 1-2 मिनट अगर ज्यादा खा लिया तो क्या फर्क पड़ा? पूरा दिन तो भूखा प्यासा रहा, तो बताइए उसका रोजा होगा? नहीं होगा। इफ्तार के वक्त यह हुक्म दिया जा रहा है कि जल्दी खाओ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस में कि इफ्तार में जल्दी करो, ताखिर ना हो। जैसे इफ्तार का वक्त हो, उन्होंने कुछ नहीं तो 2 घूंट पानी पी लो जल्दी से। अगर तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहां कुछ भी मैसर नहीं, तो 2 घूंट पानी पी लो, एक खजूर खा लो जल्दी से। इफ्तार में जल्दी बतलाई गई कि जल्दी करो। अब जब वक्त हो गया तो ताखिर नहीं। अजीब बात है कि अभी तो कहा जा रहा था भूखे प्यासे रहो, अब कहा जा रहा है कि जल्दी खाओ, जल्दी पियो। अब अगर कोई चाहे तो आधा घंटा और भूखा रह ले, आधा घंटा और प्यासा रह ले, तो मना किया जा रहा है। तो पता चला न ये मकसद था कि ना खाओ, न ये मकसद था कि खाओ, मकसद था कि मेरे हुक्म पर आ जाओ। मकसद ये नहीं था कि मत खाओ, मकसद ये भी नहीं है कि खाओ, मकसद ये है कि जब मैंने कहा खाओ तो खाओ, जब मैंने कहा ना खाओ तो ना खाओ। गर्ज ये कि बंदगी पर आ जाओ। तरबियत, ट्रेनिंग दी जा रही है कि बंदगी नाम ही है इसका, कि लॉजिकली तो देखा जाए कि अगर कोई आदमी 10-15 मिनट बाद तक सहरी खा ले, 10-15 मिनट बाद इफ्तार कर ले, टाइम पूरा हो गया। जो लोग लॉजिक में बिलीव करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, अरे 15 घंटे का रोजा मिसाल के तौर पर हो रहा है तो 15 घंटे कोई पूरे कर ले, कि उधर देर में आ जा, थोड़ी देर में सहरी खाई, इधर थोड़ा मगरिब के आधा घंटे बाद इफ्तार किया,
15 घंटे पूरे हो गए, लॉजिकली रोजा हो गया, लेकिन रोजा होगा नहीं, क्योंकि बंदगी पर अमल नहीं हुआ। रमजान लाया गया बंदगी पर लाने के लिए कि बंदगी पर आओ। जब मैंने कहा खाओ तो खाओ, जब मैंने कहा रुक जाओ तो रुक जाओ, बस फुल स्टॉप। ये मेरा हुक्म है, तुमको बंदगी पर लाना है, इसलिए हम रमजान लाए। इसी का नाम तकवा है। फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम बंदगी पर आ जाओ। और जब ये तकवा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम्हें रमजान के बाद भी काम आएगा। मकसद ये है कि जैसे मैंने कहा कि ना खाओ, तुमने खाना छोड़ दिया मेरे लिए, मैंने कहा खाओ, तुमने खाना शुरू कर दिया मेरे लिए। ऐसे ही जब मैंने कहा कि सूद मत खाओ, तो जहां कहीं पर भी सूदी कारोबार हो रहा है, मेरा हुक्म याद करो और सूद से रुक जाओ। गैर महरम पर लज्जत से निगाह डालने को हमने मना किया। तुम्हारा जी चाह रहा है कि गैर महरम को लज्जत की निगाह से देखे, मेरा हुक्म याद करो और रुक जाओ। जैसे खाने से रुक गए मेरे कहने पर, पीने से रुक गए मेरे कहने पर, खाना शुरू कर दिया मेरे कहने पर, पीना शुरू कर दिया मेरे कहने पर, ऐसे ही सूद खाने से भी रुक जाओ मेरे कहने पर, गीबत करने से भी रुक जाओ मेरे कहने पर, झूठ बोलने से भी रुक जाओ मेरे कहने पर। यही है बंदगी कि जब तिजारत कर रहा है ताजिर, तो इस बात को मलहूज रखे कि अल्लाह ताला ने किन चीजों से मना किया है, चाहे तरीका क्या है तिजारत का। बाजार में चल रहा है तो मलहूज रखे कि अल्लाह ताला ने किस चीज से मना किया है। सफर कर रहा है तो सफर के क्या आदाब है। जब बंदा इस तरीके से जिंदगी गुजारे तो सिर्फ नमाजी की हालत में बंदगी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बंदगी है, और पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के यहाँ अजर और सवाब का मुस्तहिक। ताजिर तिजारत करेगा बंदगी के तरीके पर तो सवाब, सामान फरोख्त करेगा, तिजारत करेगा, बंदगी करेगा, बंदगी के तरीके पर अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए सवाब मिलेगा। वो कर तो रहा अपने पेट के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, लेकिन अल्लाह की इबादत शुमार होगी, क्योंकि बंदगी के तरीके पर कर रहा है। तो ये रमजान लाया गया कि बंदे बन जाओ। जो 11 महीने तुम्हारे अंदर एक अकल पैदा हो गई, एक ऐंठ पैदा हो गई, एक तकब्बुर पैदा हो गया, तुम अपने आप को कुछ समझ बैठे हो, तुम अपने आप को हाकिम हुक्मरान समझ बैठे हो, तो आओ बंदे बन जाओ। मैंने कहा मत खाओ तो मत खाओ, मैंने कहा खाओ तो खाओ। तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, इस पर लाया जा रहा है कि खिलाना मकसूद नहीं और खाने से रोकना भी मकसूद नहीं, मकसूद है मेरे हुक्म पर लाना। उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे जो रोजे का मकसद है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के मुताल्लिक और भी बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएंगी।